کی کیا خوبی تھی؟ ان میں ایک خوبی ایسی تھی جو ان کو پوری امت سے ممتاز کر دیتی ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حجاب کرنا ہے تم نے، اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں، قرآن سٹڈی کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے، اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھیں گے، باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں۔ اے بھائی پاکستان نے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا، لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا ہے۔ یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا، 80s میں مسلمان ہوئے ہیں وہ، لیٹ 80s میں، پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ، اور بہت بڑے لیول پہ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریسٹ تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا، جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا، لیکن اس کو قرآن آتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا وہ، اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے، تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو، نقاب بے شک نہ کرنا، تم حجاب بے شک نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹڈی کیا ہے، اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں، کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر؟ تو وہ یوسف ایسٹس تھے، تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں، بے شک نماز بھی نہ پڑھیں، ہاں اللہ کے حضور نہیں۔ اب یوسف ایسٹس کہتا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر 6 مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے، اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب، اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوگی۔ یہ تو ایک تقوی والی بات تھی، باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا، تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی۔ تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے، ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا، جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ان کو میں آ کے اسلام سکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آ کے اسلام سکھاتے، ہے تو شرم کا مقام ہے نا۔ اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے ہے کہ آج لوگ دین سٹڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کیے اس میں تو یہ لکھا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جن کو کہتے ہیں گلے فٹ ہو جاندے نے تے گاٹے فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے حق بات کو قبول کرنا۔ تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانند، یعنی سپیشیز ہونے میں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، سپیشیز میں، مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق، یوحا الیہ،
میری طرف وحی ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے، فاستقیموا الیہ، پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروا، اسی کی طرف مغفرت طلب کرو، وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم میں آتا ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو، کیونکہ جو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، اور نماز نہ پڑھنا تو مشرکین کی علامت۔ اور بات ہے کہ آپ کا جو بتایا ہوا پردہ ہے نا، وہ مطلب اتنا امپریکٹیکل ہو گیا کہ ایک جوان مرد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک عورت ہوتی کیسی ہے کیا چیز، مطلب زیرو انٹریکشن کر دیا۔ اب ہم لوگ جیسے اے لیولز کے کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ ٹھٹے مذاق والا، لیکن کام کے لیے، یا فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر جیسے کوئی اکنامکس کا اچھا ٹیچر یا پروفیسر ہے تو وہ اب گرلز کالج میں نہ جا کے پڑھائے، یعنی آپ نے تو مطلب بالکل ہی اس طرح کر کے۔ نہیں، میں نے نہیں کیا یہ، دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے، مسئلہ 155 میں نے ڈسکس کیا ہے، مسئلہ 162 161 اے اور بی میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں۔ یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابیاں دیکھ لینا کیا ہو رہی ہیں، کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کسی کمرے میں بند ہو، ایک لڑکی بیٹھی ہے کراچی میں، لڑکا بیٹھا لاہور میں، اور دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ وہ الگ ہی ہیں، تیسرا شیطان ہے ان میں، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر یہ انٹریکشن کے میں آپ کو ثمرات بتا دیتا ہوں، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ لو میرج 99% ناکام ہو رہی ہیں، تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیا جائے تو پھر 99% تو لو میرج کو کامیاب ہونا چاہیے۔ دوسری طرح ارینج میرجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی، وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبھرا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتوں کی یعنی کالجز میں پڑھیں، مرد جو ہیں وہ مرد کے کالجز میں پڑھیں، انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے، جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے۔ یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معاملات سے کیا ہو رہا ہے، کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے، انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے، تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو گے کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی۔ اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ عطر بیچنے والا ہے، کہ وہاں پہ بیٹھ کے عطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی۔ وہ جو میاں محمد صاحب کا بھی شعر ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں۔ یہ اسی حدیث کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے۔ تو پریکٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بیڑا غرق ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ آپ کو ایک دفعہ اما عائشہ کی آپ نے ایک دفعہ خود ہی ایک کہا تھا کہ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں لگتی ہیں، لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرور لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ہاں، میں نے یہ بات صرف اتنی نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں، میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے امت سے، اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہیں، وہ ماں ہے، والدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے۔ آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جو سیدہ عائشہ یا امہات المومنین کے ساتھ آپ کی امتیوں کی حرمت ہے، وہ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں، حالانکہ وہ بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں اور بہن بیک وقت کیسے کٹھی ہوگی؟ وہ حکمی طور پہ، اور حکمی معاملہ یہ ہے، پردہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس ایڈریس نہیں ہو جائے گا، اسی لیے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ بات اتنی لجاجت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ، یہ تو میری دلیل ہے کہ امہات المومنین
جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو، اتنے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے. آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دو گے نا، اور ایک شخص اپنے نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خطرہ ہے. تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر. اگر امہات المومنین کے معاملے میں خطرہ ہے جدھر آپ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے، وہاں بھی خطرہ موجود ہے، تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن میں تو بہت زیادہ خطرہ موجود ہے. تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی. آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے عورتیں سیکھیں. مجھے بتائیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کون سی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے کہ جو اس سے بہتر انداز میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں نہ لکھی ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں بیان نہ کی ہو. تو ہمارے پاس الٹرنیٹو موجود ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. اما عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھیں جو صرف نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی. اما عائشہ کی دلیل دے کے آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد مثال دیں نا، اما عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں. مجھے کو 5-6 تبع تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے، اور اس کے بعد کو 5-6 تبع تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استاد ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد سارے مرد ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ وہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور چہرے کا جو پردہ ہے وہ مطلب فرض ہے. میں تو کہتا ہوں کہ تیرے کا پردہ فرض بھی نہ اگر ہوتا تو میں اجتہاداً اسے فرض قرار دیتا. جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے. مزاج رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے روک دیا. میں نے کہا جن مسجدوں میں ویب کیم لگے ہوئے ہیں، عورتوں والی سائڈ پہ بھی لگے ہیں، ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، نہ اعتکاف پڑھنا چاہیے، نہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ تو آپ کے، یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں، یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ایسی عورتیں اجتہاداً گھر میں اعتکاف کر لیں اگر ان کو بہت شوق ہے، نفلی عبادت تک کرتی رہیں، کوئی مسئلہ